تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ آپ لوگوں کو ہر بات کا علم ہے، پتہ ہے، کیونکہ اسی ملک میں رہتے ہیں، انڈیا سے کوئی بھی نہیں آیا۔ 75 سال ہو گئے ہیں، کیا 75 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں یا خوشحال بیٹھے ہیں؟ خوشحال بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ 75 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ وجہ ایک بات صرف یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیوں مار کھا رہے ہیں 75 سال سے؟ دین سے دوری، صرف ایک ہی وجہ ہے۔ ہزاروں ہیلے بہانے کر لیں لیکن وجہ ایک ہی نکلے گی کہ اسلام سے دوری، جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ ان سیاسیوں نے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن 75 سال میں چاہے 18 پارٹیاں ہوں، چاہے 5 ہوں، 10 ہوں، ساری اس کے اندر ہے۔ 75 سال سے انہوں نے دین کو جو نقصان دیا ہے، جو ملک کا نقصان دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیں ختم نبوت پہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے؟ انہی لوگوں نے ڈالا ہے نا۔ ممتاز قادری کو پھانسی انہی لوگوں نے دی ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے اور قطعی حرام ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا بل انہوں نے اسمبلیوں میں پیش کیا ہے، ان کے کاغذوں میں حلال ہو گئی۔ ٹرانسجینڈر بل اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، مسجدوں سے سپیکر انہی لوگوں نے اتارے۔ ہر اسلام دشمنی انہی لوگوں نے کی۔ پھر اس سے ہٹ کے آپ اپنے ایک سیاسی ماحول میں آ جائیں، دنیاوی ماحول میں آ جائیں۔ جو ہماری ضروریات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کہاں جا رہی ہیں، جتنی مہنگائی جس طرف جا رہی ہے۔ ایک بل بجلی کا اٹھا کے دیکھ لیں، 18 قسم کے اس کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ گیس کا بل اٹھائیں، اس کے اوپر 18-20 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ بجلی کی یونٹ برابر اس کا نہیں دیتے بل؟ ایک یونٹ اگر 25 روپے ہے، 30 روپے، وہ آپ نے طے نہیں کی، میں نے طے نہیں کی، گورنمنٹ نے طے کی ہے کہ 30 روپے آپ نے یونٹ دینی ہے۔ تو جب 30 روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ ٹیکس کس چیز کے ہیں؟ ہے نا ٹیکس؟ اصل تو اسلام ٹیکس کو مانتے ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر ٹیکس ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی ان بڑے بڑے مگر مچھوں سے لے کے چھوٹے غریبوں میں تقسیم کی جائے، جو نہیں ہو رہی۔ کون دے رہا ہے زکوٰۃ؟ وہی دیندار، وہی طبقہ جو غریب ہے۔ جتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ نہیں دے رہے زکوٰۃ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلطانیہ مسجد میں ٹی وی چل رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں چلتا؟ اچھا، میرے خیال میں میں نے تو جو دیکھا ہے، میں نے بل پہ دیکھا ہے، بجلی کے بل پہ 35 روپے ٹیکس لگا ہوا ہے۔ کس کا ٹیکس ہے جی؟ ٹیلی ویژن کا۔ اس سے زیادہ شرم کی کون سی بات ہے کہ پورے ملک میں جتنی مساجد ہیں، کیا گورنمنٹ کے خزانے سے چل رہی ہیں؟ نہیں، آپ کے اور میرے چندے سے چل رہی ہیں۔ جو گورنمنٹ مسجد کا چندہ کھا جائے وہ آپ کو اور مجھے کیا دے گی؟ میں شعار سی بات کروں گا، جو مسجد کا چندہ کھاتے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں دیکھیں کہ 35 روپے ہیں، وہ 35 روپے پورے ملک کی مسجدیں جمع کریں تو وہ کئی گنا اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ کھا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، دینی حساب سے بھی انہوں نے ہمیں نقصان دیا، ملکی حساب سے بھی انہوں نے ہمیں نقصان دیا، پھر ہم نے کیا کیا؟ یہاں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعا نہ مانگتا ہو کہ یا اللہ حضرت عمر جیسا لیڈر دے۔ مانگتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک طرف ایک بندہ آ گیا ہے، پورے محلے پورے علاقے کو پتہ ہے یہ قبضہ مافیا ہے، یہ حرام کھانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، ہر عیب اس کے اندر ہے۔ دوسری طرف حاجی صاحب آ گئے ہیں، ایک محلے سے حاجی صاحب اٹھ کے آ گئے ہیں جی، یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، امام صاحب بھی جانتے ہیں، محلے والے بھی جانتے ہیں، صبح تہجد بھی جا کے پڑھتے ہیں۔ تو جب بات ہوتی ہے جی حاجی صاحب کو ووٹ دیں تو کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار حاجی صاحب ہمیں جیل سے کیسے بچائیں گے، تھانے کچہریوں سے ہمیں کون چھڑائے گا، وہ تو ہمیں وہ چھڑائے گا، یہ تو حاجی صاحب نہیں چھڑا سکتے، یہ تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ مجھے پہلے بات یہ بتائیں کہ ہماری سوچ ہی غلط ہے، سٹارٹ ہی غلط ہے کہ ہم نے یہ کیوں سوچا کہ ہم جیل میں جائیں گے تو حاجی صاحب ہمیں چھڑائیں گے۔ کوئی ایسا کام کر کے جائیں نا جیل میں تاکہ واپس آئیں شرمندگی نہ ہو، کسی کا سہارا لینا ہی نہ پڑے۔ میں آپ کو یہاں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، ہم جیل میں گئے، 1 مہینہ ہم جیل میں رہے، تو ہمیں ایک بات کہی گئی کہ آپ ایک اسٹامپ لکھیں، اس میں یہ لکھیں کہ ہمارا طریق لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اگر دوبارہ پکڑے گئے تو 5 لاکھ روپے جرمانہ آپ نے دینے، 10 سال آپ کی قید ہوگی۔ یہ لفظ ہمیں کہے گئے ہیں تھانے ادھر جیل کے اندر، اسٹامپ رکھ کے بولا گیا کہ یہ لکھیں، اور خدا کی قسم میں نے یہ لفظ کہے ہیں، یہ نہیں کہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم دین کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں، پاور ہی دین کی آج یہاں کھڑے ہیں۔ میں نے ایک ہی بات کی ہے، میں نے کہا لاؤ اسٹامپ ادھر سامنے رکھو، میں لکھ کے دوں گا۔ تو وہ سب سوچ میں پڑ گئے، یار یہ تو بندہ گیا، یہ تو لکھنے لگا۔ میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی کہنے لگے یہ تو لکھنے لگا۔ میں نے کہا لے کے آؤ پینسل، یا ہم لکھیں گے، لیکن لکھیں گے ہم اپنی مرضی سے، یہ لکھ کے دیں گے کہ ساری زندگی
طریقے لبیک کے ساتھ ہی تعلق ہے. کیوں؟ نواز شریف کے ساتھ تعلق ہو تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں, عمران خان کے ساتھ تعلق ہو تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. زرداری کے ساتھ ہزاروں دنیا کا تعلق ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. خادم رضوی کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو پورے پاکستان کے مگر مچھوں کو تکلیف ہے. کیوں؟ ہمارا تعلق صرف اور صرف طریقے لبیک کے ساتھ ہے. ہم کھلی بکھلی بات کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق صرف طریقے لبیک کے ساتھ ہے, بابا جی کے ساتھ ہے اور نظریے کے ساتھ ہے. ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں. کوئی ایک پارٹی ہمیں بتائیں جس کا کوئی نظریہ ہو, یا کسی ایک پارٹی کے پاس کوئی منشور ہو. یقین جانیے میں حلفاً یہ بات کر سکتا ہوں, کوئی ایک پارٹی اپنا منشور بتائے کہ کس منشور پہ وہ الیکشن لڑ رہی ہے. کسی پارٹی کے پاس کوئی منشور نہیں ہے, کسی پارٹی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. ہم نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں. دوسری بات یہ تو ہوگی دنیا کے نظام جو انہوں نے ہمیں جو تکلیفیں دی, یہ سارا کچھ کیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا جی یہ تو بات ہوگی نا کہ حاجی صاحب کو ہم نے ووٹ نہیں دینی. وہ کس لیے نہیں دینی کہ جی وہ تھانے کچہریوں سے ہمیں چھڑا نہیں سکتا. یہ ہماری سوچ ہی غلط تھی, سٹارٹ ہی غلط تھا. لیکن چلیں اس بات کو سائیڈ میں رکھیں, آگے چلتے ہیں. نواز شریف, زرداری, دوسرے تیسرے کوئی بھی ہو, چاہے ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے کیا کیا ہے کہ جی وہ اس نے فلاں آیا تھا ہمارے پاس, اس نے ہماری گلی پکی کی, وہ آیا تھا اس نے ہماری نالی پکی کروا دی. ہم نہ بھی ووٹ تو اسی کو دیں گے نا. کیوں؟ کہ وہ ہمارے اوپر احسان کر کے چلا گیا. مجھے بتائیں آپ نے احسان کیوں بنایا ہے اس کو؟ اس نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں؟ آج تک ملک پاکستان میں جتنے کام ہوئے ہیں کسی ایک نے بھی اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں؟ اگر جیب سے پیسے لگائے ہیں خدا کی قسم ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اس کو آگے چلائیں, ہم پیچھے کھڑے ہوں گے. لیکن اس نے کس کے پیسہ؟ آپ کا اور میرا, ہمارا ہی پیسہ لگا کے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا, ایسے گھمایا اس کو. اور اس نے پھر کیا کیا؟ وہ ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اصل حقیقت میں اگر کینڈیڈیٹ ہوں تو میں آپ کا خادم ہوں, میں ایم پی اے نہیں ہوں, ہم ایم این اے نہیں ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں. اور یہ جتنے بھی گھوم رہے ہیں صحیح حقیقت میں یہ آپ کے خادم ہیں, آپ کا پیغام اسمبلی تک پہنچانے والے ہیں. لیکن یہ تو سب بن کے بیٹھ گئے. بنائے کس نے؟ ہم نے. غلطیاں ساری ہماری ہیں. تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ طریقے لبیک کا ساتھ دیں. یہ دنیا کی جتنے معاملات ہیں نا, یہ آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں, یہ لالچ دیتے ہیں, یہ ان کو چھوڑ دیں. کیونکہ آج تک ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے ہیں, یہ سب اسلام نے دیا ہے. کسی نے کچھ نہیں دیا, اسلام نے دیا ہے. بچپن سے لے کے مرتے دم تک ہمیں جو کچھ دے رہا ہے اسلام ہی دے رہا ہے. تو کیوں نہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جب اسلام تخت پہ آئے گا نا تو ہر مسلم عزت پائے گا, ہماری عزتیں بھی برقرار ہوں گی. ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو ضرورتیں ہیں نا, یہ ہمیں ابھی پہاڑ نظر آتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام کے آگے ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ سب اسلام ہمیں دے گا. تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے, آپ طریقے لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں. طریقے لبیک آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ دن کو بلائیں, رات کو بلائیں, کسی ٹائم بلائیں, میں آپ کے لیے حاضر ہوں. جب آپ بلائیں گے. اور ہمارا وہ ایم پی اے والا وہ پروٹوکول یا وہ طریقہ کار ہمیں آتا ہی نہیں ہے. میں ابھی پرسوں کی بات ہے, ہم وہاں گئے ہیں پیپر جمع کروانے کے لیے, یہ کچہری میں. تو اسی طرح یہ سامنے آفس تھا, تو اس طرح نیچے بیٹھا ہوا تھا میں, نیچے زمین پہ. اسی طرح وائٹ کپڑے پہنے تو میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جماعت اسلامی کا ایک کینڈیڈیٹ تھا, وکیل تھا. ظاہری بات ہے کوٹ موٹ پہنے ہوئے تھے تو ان کا وہ ذرا ماحول بھی اور ہوتا ہے. تو وہ ساتھ بھی بڑا وہ گیدرنگ تھی, سارے وکیل شیل لے کے آئے. تو انہوں نے ایک بات کی, یہ بھائی ادھر میرے ساتھ تھے, یہ سور بھائی بھی تھے. تو انہوں نے ایک بات کی, یار آپ کا کینڈیڈیٹ کدھر ہے جس کے پیپر آپ جمع کروانے ہیں, وہ ہے کدھر؟ میں وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا نیچے. تو انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہوا ہے. کہ کون؟ وہ درمیان, وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ملنگ ہے. یقین کریں کہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, وہ تو ملنگ ہے. اور خدا کی قسم ہم ملنگ ہیں, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں نہ پروٹوکول چاہیے,
نہ یہ پھول یہ چیزیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے. بابا جی نے ہمیں کہا تھا کہ نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے, فقط دین کو تخت پہ لانا ہے. تو ہم صرف اور صرف ایک ہی بات کرتے ہیں, ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے اور ہر حال لانا ہے. اور وہ کس طرح آئے گا؟ وہ ہماری باتوں سے نہیں آئے گا, ہماری یہ تقریریں یا یہ محفلیں یہ میٹنگیں کرنے سے نہیں آئے گا. وہ ووٹ کی پرچی سے آئے گا جو ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں. آپ طریقے لبیک, میرا بھی نہیں, میں اپنا بھی نہیں کہوں گا کہ میرا ساتھ دیں, میرا بالکل ساتھ نہ دے. آج میں کھڑا ہوں, کل کوئی اور آ کے یہاں کھڑا ہوگا. تحریک طریقے لبیک کی طرف سے وہ ووٹ مانگے گا تو آپ اس کو ووٹ دیں, میں اس کے پیچھے کھڑا رہوں گا. آپ تحریک کے ساتھ چلیں, انشاءاللہ تحریک آپ کو کبھی بھی بیک آپ میں نہیں لے کے جائے گی اور کبھی بھی آپ کی عزت مجروح نہیں کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.